السلام علیکم، کیا حال چال ہے دوستوں؟ امید ہے جی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ دوستوں میرا نام ہے جی محمد مجاہد، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سپورٹس اینڈ نالج ورلڈ۔ جی دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے چلیں جی، وزارت مذہبی امور کی طرف سے معاونین حجاج کے فائنل میرٹ سلیکشن اور کوٹا کے بارے میں مفصل بریف اور وضاحت جاری کی گئی تھی گزشتہ روز۔ کافی سارے دوست اس سوال سے جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے، ان کی آگاہی کے لیے۔ تو دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر لازمی کریں دوستوں۔ تو چلتے ہیں جی تفصیلات کی طرف۔ جی دوستو، بریف جاری کیا گیا جی سلیکشن آف معاونین حجاج فار حج 2024 کے حوالے سے۔ ایز پر سعودی تعلیمات ایوری ایئر ایز پر کوٹا آف حجاج دس منسٹری سینڈز a contingent of welfare staff including معاون حجاج حج میڈیکل مشن اینڈ سیزنل ڈیوٹی اسٹاف ٹو KSA فار ویلفیئر سروسز۔ ان کا کہنا ہے جی ویلفیئر سروسز کے لیے سعودی تعلیمات کے مطابق ہر سال ایک مخصوص کوٹا ہوتا ہے، اس حساب سے جو ہے وہ منسٹری اسٹاف کو بھجواتی ہے جی، معاونین حجاج کے اسٹاف کو، حج میڈیکل مشن اینڈ سیزنل ڈیوٹی اسٹاف کو سعودی عرب بھجوایا جاتا ہے جی۔ Previously, the selection of Muamin al-Hujjaj was made through the nomination received from different federal minister, division, department and all police departments, provincial and regional government through balloting۔ یعنی کہ پہلے جو ان کو موصول ہوتی تھی نامینیشنز وفاقی منسٹرز کی طرف سے، ڈویژنز کی طرف سے، ڈپارٹمنٹس پولیس کے ہو گئے یا دوسرے ہو گئے، پروونس صوبائی اینڈ ریجنل گورنمنٹس، تو اس حوالے سے جو سلیکشن ہوتی تھی وہ کرتے تھے جی قرآن اندازی کے ذریعے۔ However, this process of selection was not representative of the federation as certain regions were never represented۔ وہ kehte hain ji us process کے ذریعے کافی سارے regions ایسے بھی تھے جن کو نمائندگی کا موقع نہیں ملتا تھا۔ Beside the process itself was discretionary in nature and liable to attract criticism from different fora۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو سلیکشن کا طریقہ کار تھا اس حوالے سے وہ کافی تنقید بھی ہوتی تھی اور نمائندگی بھی نہیں ملتی تھی کافی سارے لوگوں کو، کافی سارے ریجنز کو۔ ان آرڈر ٹو میک دا سلیکشن پروسیس کمپیٹیٹیو اینڈ ریپریزنٹیٹیو، وہ کہتے ہیں جی اس میں شفافیت کو جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے اور اس میں نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ طریقہ کار کو چینج کیا گیا ہے جی۔ دس ایئر منسٹری آف ریلیجیس افیئر tasked National Testing Service to select the medical mission staff and Muamin al-Hujjaj in a transparent manner in line with the Federal Public Service Commission allocated quota۔ تو انہوں نے کہا جی اس دفعہ معاونین حجاج کی سلیکشن کے حوالے سے منسٹری نے جو ہے NTS کو یہ سلیکشن کے حوالے سے کہا ہے FPSC کے ایلوکیٹڈ کوٹا کے حساب سے، تاکہ اس میں جو ہے وہ میرٹ کو یقینی بنایا جا سکے جی، منظم طریقے سے یہ سلیکشن کی جا سکے۔ An MOU was signed with National Testing Services۔ تو نیشنل ٹیسٹنگ سروسز سے انہوں نے ایک MOU سائن کیا۔ The purpose was to conduct screening test in a competitive, transparent manner for selection of suitable candidate of معاونین حجاج، جس کا مقصد یہ تھا کہ معاونین حجاج کی جو سلیکشن ہے اس میں شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے، مکمل جو ہے شفافیت ہو اس میں۔ In this connection, an advertisement was published in national printing media regarding selection of Muamin al-Hujjaj through NTS۔ تو اس حوالے سے جو وہ کہتے ہیں جی اشتہار شائع کیا گیا جی معاونین سلیکشن کے حوالے سے جو ہے NTS کی طرف سے۔ It was decided that selection will be made purely FPSC quota basis, which was also reflected in the advertisement as per following detail۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں جی مینشن کیا گیا تھا کہ FPSC کے کوٹا کے حساب سے جو ہے وہ سلیکشن کی جائے گی، اور وہ ایڈورٹائزمنٹ یعنی اشتہار میں بھی اس کو مینشن کیا گیا تھا ایز پر فالوئنگ ڈیٹیل۔ یہ جو ڈیٹیل آگے ہم شیئر کر رہے ہیں جی دوستو، تو ڈیٹیل ہے جی پنجاب ICT سیٹس اور پرسنٹیج، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے علاوہ سندھ KP ایکسفاٹا بلوچستان GB AJK ٹوٹل ہے جی 100%، یہ پرسنٹیج ہے دوستو۔ 54% تھا پنجاب اور اسلام آباد کا، سندھ 21 تھا، KP کے ایکسفاٹا 15% تھا، بلوچستان 7% تھا، گلگت بلتستان 1%، آزاد جموں کشمیر 2%، ٹوٹل 100%۔ سپروائزری پوزیشن جو تھی تو وہ ٹوٹل تھیں جی 50۔ اب اس میں 27 تھیں پنجاب اور اسلام آباد کی، سندھ کی 11 تھیں،
7 تھیں ایکس فاٹا اور کے پی کے کی، بلوچستان کی 3 تھیں، گلگت بلتستان کی 1 تھی اور آزاد جموں کشمیر کی 1 تھی، ٹوٹل تھی جی 50۔ پولیس 1122 این ایف اے ایس ایف، یہ سپروائزری اسٹاف ہے دوستو، اس میں 8 تھی پنجاب اور اسلام آباد، اور اس کے علاوہ 3 سندھ، 2 ایکس فاٹا کے پی کے، 1 بلوچستان، یہ ٹوٹل ہوگی جی 14۔ فریش اب اس میں جی فریش جو تھے وہ کتنی تھی؟ 6 تھیں پنجاب کی، 2 سندھ، 1 ایکس فاٹا، 1 بلوچستان، ریپیٹر کی 2 تھیں جی، یہ اس کے علاوہ سندھ کی 1 تھی، ایکس فاٹا کی 1 تھی، ٹوٹل تھیں یہ 10۔ یہ دوستو پولیس 1122 اے این ایف اے ایس ایف کی جو 14 سیٹیں تھیں اس میں وہ انہوں نے بتایا جی فریش کی اتنی تھی، ریپیٹرز کی اتنی تھی ہر صوبے کی۔ اسی طرح سے یہ نیچے ہے جی سول کی۔ اب سول میں دوستو ٹوٹل تھیں جی 19 پنجاب کی، جس میں سے 13 فریش تھے اور 6 ریپیٹر تھے۔ سندھ میں 8 تھیں جس میں سے 6 فریش کی سیٹیں تھیں، 2 ریپیٹرز کی تھیں۔ اس طرح ایکس فاٹا اور کے پی کے کی 5 سول کی ٹوٹل تھیں، جس میں 4 فریش 1 ریپیٹر۔ بلوچستان کی 2 سیٹیں تھیں، 1 فریش 1 ریپیٹر۔ اسی طرح سے جو 1 سیٹ گلگت بلتستان کی تھی وہ فریش کی تھی، آزاد جموں کشمیر میں 1 سیٹ تھی وہ فریش کی تھی۔ یہ ٹوٹل 50 سیٹیں دوستو۔ اب اسی طرح سے جو ہے وہ 500 سیٹیں تھیں جی فیلڈ سپورٹنگ سٹاف کی، جس میں سے 270 تھیں پنجاب کی، سندھ کی تھیں 105، ایکس فاٹا کے پی کے کی 75 تھی، 35 بلوچستان کی تھی، 5 گلگت بلتستان، 10 آزاد جموں کشمیر، ٹوٹل تھی 500 پوسٹیں۔ اب پولیس 1122 این ایف اے ایس ایف کی جو ڈپارٹمنٹس تھے ان کی 81 سیٹیں پنجاب پلس اسلام آباد کی، اس میں سے 57 تھیں جی فریش اور ریپیٹرز کی تھیں جی 24۔ یہ تھیں محکمہ پولیس کی۔ اس کے علاوہ سول کی جو تھی وہ 189 تھی، تو اس میں فریش 132 تھے، ریپیٹرز 57 تھے۔ اب یہ پنجاب کی جو ہے اور آئی سی ٹی کی 270 سیٹیں پوری ہوئی۔ اس طرح سے 105 سیٹیں تھیں جی سندھ کی، اس میں فیلڈ سپورٹنگ سٹاف میں 105 میں سے 31 تھیں جی فورسز کی، جس میں سے 22 فریش کی، 9 ریپیٹرز کی، اور 74 سیٹیں تھی جی سول سٹاف کی، جس میں فریش 52 تھے اور ریپیٹرز 22 تھے۔ اسی طرح سے 22 سیٹیں تھی جی ایکس فاٹا کے پی کے میں فورسز کی، جس میں سے 15 فریش، 7 ریپیٹرز۔ سول کی 53 تھی جی فریش 37 تھے اور 16 ریپیٹرز تھے۔ اب بلوچستان میں دوستو 11 تھی فورسز کی، جس میں سے 8 فریش، 3 ریپیٹرز۔ سول کی 24 تھیں جی فریش، 17 اور 7 ریپیٹرز۔ اور اس کے علاوہ دوستو 2 تھیں جی فورسز کی گلگت میں، 1 فریش کی، 1 ریپیٹرز کی۔ سول کی 3 تھیں جی، جس میں 2 فریش 1 ریپیٹر۔ اور اسی طرح سے 3 سیٹیں تھی جی آزاد جموں کشمیر میں فورسز کی، جس میں 2 فریش 1 ریپیٹر۔ سول کی 7 تھیں جی، جس میں سے 5 فریش 1 ریپیٹر۔ یہ ٹوٹل سیٹیں ہوں گی دوستو 500۔ اب نیچے انہوں نے لکھا ہے جی دا میکسیمم ایج لمٹ فار فریش کینڈیڈیٹ واز 45 ایئر، جو فریش کینڈیڈیٹ تھے اس میں میکسیمم ایج تھی 45 اینڈ 50 ایئر فار ریپیٹر، جو ریپیٹر تھے ان کے لیے 50 سال عمر کی حد رکھی گئی تھی۔ دوز ہو have performed more than 4 حج ڈیوٹیز were not eligible، جنہوں نے 4 سے زائد مرتبہ حج ڈیوٹی پرفارم کر لی تھی وہ اس کے لیے اہل نہیں تھے۔ جی دوستو فار سلیکشن آف معاونین الحجاج 30% سیٹ فار ریزرو فار ریپیٹرز، فردر 30% سیٹ فار ریزرو فار یونیفارم پرسنل۔ 30% جو سیٹیں تھیں وہ ریپیٹرز کے لیے اور 30% جو ہے یونیفارم پرسنل جو تھے ان کے لیے رکھی گئی تھی۔ The candidate assessed through NTS written and physical test as following contingent wastages، جو امیدواران تھے ان کو این ٹی ایس کے تحریری امتحان اور فزیکل ٹیسٹ جو نیچے دیا گیا اس حساب سے جو ہے ان کو سلیکٹ کیا گیا، اسیس کیا گیا۔ ریٹن ٹیسٹ تھی جی ایپٹیوڈ فزیکل اسیسمنٹ 50 نمبر کی تھی، آئی کیو 10 نمبر، حج ریلیٹڈ کوشچن 10، بیسک آئی ٹی ٹیسٹ جو تھا 10 تھا، فزیکل ٹیسٹ جو ہے 20 کا تھا، ٹوٹل 100 مارکس تھے۔ The final shortlisting was made based on the available vacancies in relevant quota category prevent fresh repeater civil and uniform۔ جو شارٹ لسٹنگ کی گئی ہے جی وہ صوبائی حساب سے، اس میں پھر فریش اور ریپیٹر کے حساب سے، سول اور یونیفارم کے حساب سے جو کوٹے تھے اس حساب سے کی گئی ہے۔ کینڈیڈیٹ فائنل شارٹ لسٹنگ واز کیلکولیٹڈ اکارڈنگ ٹو دا مارکس ریٹن فزیکل، جو کیلکولیشن کی گئی جو تحریری امتحان میں جو نمبر حاصل کیے، اس کے علاوہ جو فزیکل امتحان میں حاصل کیے جی سیکیورڈ بائی ایچ انڈیویجول ان ہز ہر ریلیونٹ کوٹا، جو انڈیویجولز تھے انہوں نے اپنے ریلیونٹ کوٹا میں، یعنی جو فریش تھے انہوں نے اپنے فریش والے کوٹا میں
جو نمبر حاصل کیے ان کی سلیکشن اس بیس پہ ہوئی، جو ریپیٹرز والے تھے ریپیٹرز کے حساب سے کی گئی، اسی طرح سے سول اور یونیفارم کے حساب سے، تو ہر کسی کا جو کوٹا تھا اس میں ان کو جو ہے وہ اسیس کیا گیا ہے۔ ایز اے ریزلٹ کینڈیڈیٹ میں ہیو بین شارٹ لسٹڈ ود لیسر مارک، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کم نمبروں والے تھے وہ بھی سلیکٹ ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے جو سول کا تھا جی اس کا میرٹ سول میں دیکھا گیا، فریش کا فریش میں دیکھا گیا ہے، ریپیٹرز کا ریپیٹرز میں دیکھا گیا، اور یونیفارم کا یونیفارم والے میں دیکھا گیا، تو کم نمبر والے بھی سلیکٹ ہو سکتے ہیں، زیادہ والے بھی ہوئے ہیں۔ فردر ویئر کینڈیڈیٹس اٹینڈ دا سیم مارکس، جہاں پہ انہوں نے جو ہے کسی ایک سیٹ پہ امیدواران نے ایک جیسے نمبر حاصل کیے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ گائیڈ لائنز اینڈ ایف پی ایس سی فارمولا ہیو بین یوزڈ فار شارٹ لسٹنگ، اسٹیبلشمنٹ کی ہدایات اور ایف پی ایس سی کے فارمولا کے حساب سے جو ان کی شارٹ لسٹنگ کی گیا۔ ایف پی ایس سی کا جو فارمولا ہے دوستوں وہ مختلف ہے مختلف اسامیوں کے لیے، کہ اگر کہیں پہ امیدواران نے سیم نمبر حاصل کیے ہیں تو وہاں پر ایج فیکٹر کو مد نظر رکھا جائے گا، اگر ایج میں بھی سیم آ رہے ہیں تو پھر وہاں پر جو ہے ان کی کوالیفیکیشن کو مد نظر رکھا جائے گا، تو اس میں ان کا مختلف کرائیٹیریا دوستوں، تو اس کو انہوں نے مد نظر رکھا ہے۔ آل فائنل شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹ ور سینٹ ایس ایم ایس، جو سلیکٹ ہوئے ان کو ایس ایم ایس بھیجے گئے، اینڈ کال لیٹرز وہ بھی بھجوائے گئے ود اوریجنل ریلیونٹ ڈاکومنٹس، کے اصل اسناد جو اصل ڈاکومنٹس ہیں، ڈپارٹمنٹل این او سی اور ڈپارٹمنٹل این او سی کے ہمراہ جو ہے وہ حاجی کیمپ اسلام آباد میں 15/4/24 کو پیش ہوں۔ دا ٹریننگ آف مومن حجاج اسٹارٹیڈ ایٹ حاجی کیمپ اسلام آباد on 15 اپریل 2024، 15 اپریل سے جو ہے ان کی ٹریننگ جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہے۔ دا کیٹیگری وائز میرٹ از اسٹیبلیٹڈ ایز انڈر، جو میرٹ ہے جی کیٹیگری وائز وہ انہوں نے نیچے دیا ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں جی دوستو۔ فائنل شارٹ لسٹڈ سمری آف 50 سپروائزری پوزیشن، جو 50 سپروائزری پوزیشن تھیں ان کی جو شارٹ لسٹنگ کی گئی ہے جی اس کی تفصیل ہے۔ کوٹا ٹائپ ٹوٹل اور سیٹیں اور منیمم مارکس۔ پنجاب اسپیشل فورسز فریش 6 سیٹیں تھی جی، آخری منیمم جو میرٹ رہا ہے وہ 89۔ پنجاب اسپیشل فورسز ریپیٹرز 2 سیٹیں تھی، 86 جو ہے میرٹ رہا ہے۔ پنجاب میں سول فریش جو تھے ان کی 13 سیٹیں تھی، آخری میرٹ رہا ہے جی 91۔ پنجاب سول ریپیٹرز 6 سیٹیں تھی جی، آخری میرٹ جو رہا ہے وہ 84 رہا ہے۔ سندھ اسپیشل فورسز فریش 2 سیٹیں تھی، 88 منیمم میرٹ رہا۔ سندھ اسپیشل فورسز ریپیٹر ایک ہی سیٹ تھی، 84 منیمم میرٹ رہا ہے جی۔ اس طرح سے سول فریش میں 6 تھی، 89 میرٹ رہا۔ سول ریپیٹر سندھ میں 2 تھیں، 78 منیمم میرٹ رہا ہے جی۔ اس کے علاوہ فاٹا اسپیشل فورسز فریش ایک ہی سیٹ تھی، 89 میرٹ رہا ہے۔ اسپیشل فورسز ریپیٹر ایک سیٹ تھی، 84 میرٹ رہا ہے۔ اس طرح فاٹا سول فریش میں 4 تھی، 92 میرٹ رہا ہے آخری۔ فاٹا سول ریپیٹر میں ایک سیٹ تھی، آخری میرٹ 85 پہ رکا ہے جی۔ بلوچستان اسپیشل فورسز فریش ایک سیٹ تھی، 88 میرٹ رہا ہے۔ بلوچستان سول فریش میں ایک سیٹ تھی، 88 میرٹ رہا ہے۔ سول ریپیٹر میں بلوچستان کی ایک سیٹ تھی، 77 پہ میرٹ رکا ہے جی۔ گلگت بلتستان سول فریش میں ایک سیٹ تھی، 92 پہ میرٹ رکا ہے جی۔ آزاد جموں کشمیر سول فریش ایک سیٹ تھی، 89 پہ میرٹ رکا ہے۔ فائنل شارٹ لسٹنگ 500 فیلڈ سپورٹنگ سٹاف، اب ان کے حوالے سے ہے جی۔ اسپیشل فورسز فریش 57 تھی جی سیٹیں، منیمم میرٹ 89۔ اسپیشل فورسز ریپیٹر 24 سیٹیں تھی، آخری میرٹ رکا ہے جی 86 پہ۔ پنجاب سول فریش 132 سیٹیں تھی، 91 پہ میرٹ رکا ہے۔ سول ریپیٹر 57 پوسٹیں تھی جی، 84 پہ میرٹ رکا ہے۔ سول اس طرح اسپیشل فورسز سندھ میں 22 سیٹیں، 88 پہ میرٹ رکا ہے جی۔ سندھ اسپیشل فورسز ریپیٹر 9 سیٹیں تھی، 84 پہ میرٹ رکا ہے۔ سندھ سول فریش 52 تھی، 89 پہ میرٹ رکا ہے۔ سول ریپیٹر 22 سیٹیں تھی، 78 پہ میرٹ رکا ہے۔ اس طرح سے جی اسپیشل فورسز فریش 15 سیٹیں تھی جی، 89 پہ میرٹ رکا ہے۔ اسپیشل فورسز ریپیٹر یہ فاٹا کی ہیں 7 سیٹیں تھی، 84 پہ میرٹ رکا ہے۔ فاٹا سول فریش 37 سیٹیں تھی، 92 پہ میرٹ رکا ہے۔ فاٹا سول ریپیٹر 16 سیٹیں تھی جی، جس کا 85 پہ میرٹ رکا ہے۔ اس طرح سے یہ ساری سیٹیں ہیں دوستوں انہوں نے وضاحت جاری کی ہے جی، یہ اتنی سیٹیں تھیں، آخری میرٹ آگے لکھا ہوا ہے جی کہ کہاں پہ رکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جی آخر میں ہے جی آزاد جموں کشمیر سول فریش 5 سیٹیں تھی، 89 پہ میرٹ رکا ہے۔ آزاد جموں کشمیر سول ریپیٹر 2 سیٹیں تھی، 81 پہ میرٹ رکا ہے۔ تو دوستوں یہ وضاحت جاری کی گئی ہے ان کی طرف سے، باقی تمام دوستوں کو اس حوالے سے معلومات ہیں بھی صحیح، جن کو نہیں ہے تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے جی، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی الحال اتنا ہی دوستوں، مزید معلومات حاصل ہوں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے جی۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جی، اللہ حافظ۔